اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور تھم نیل سے آپ نے کنٹینٹ کا بخوبی اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ مریم نواز حکومت نے، پنجاب حکومت نے، نیتنیاہو لیگ حکومت نے ائمہ مساجد کو ماہانہ 25,000 کا وظیفہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایک پالیسی بنائی ہے۔ اس کے لیے ایک چارج شیٹ بنائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری شرائط لکھی ہوئی ہیں جو کہ ایک غیرت مند، ایک ایماندار، ایک مومن، ایک مسلمان قطعاً بھی ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، جس میں رتی برابر بھی ایمان اور رتی برابر بھی غیرت ایمانی ہو، قطعاً بھی وہ یہ شرائط قبول کر کے پھر وہ ممبر رسول پر بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممبر رسول پر بیٹھنے والا مصلی رسول کا وارث ہوتا ہے، رسول اللہ کے دین کا وارث ہوتا ہے، تو قطعاً بھی وہ کسی کا ٹاؤٹ نہیں بن سکتا، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا وہ ٹاؤٹ بن کر تو کسی کی پالیسی کے اوپر وہ نہیں چل سکتا۔ کہ اگر ایک عالم دین کئی سال جو ہے وہ کتابیں اور دین سیکھنے پڑھنے کے بعد اگر پھر اس نے یہ مواد حکومت سے لینا ہے کہ بھئی میں نے کیا بیان کرنا ہے، وہ بیان اس نے حکومت سے لکھوانا ہے، تو پھر ممبر رسول پر کسی عالم دین کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر حکومتی کسی وزیر کو بیٹھا دو، لکھا ہوا تو وہ ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے وزیر پڑھے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو ٹوپی پہنا کر ان کو مصلی پہ لے آؤ، دو صورتیں ویسے بھی وہ یاد کر لیں گے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو دین سے بالکل کھلم کھلا اور مذاق ہے کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھنے والوں کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ آپ کی مرضی کی بولی بولیں، وہ آپ کا لکھا ہوا بولیں، بلکہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ان سے معلومات لینے کے بجائے اب آپ ان کے جو ہے وہ سربراہ اور راہبر بنتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ مریم نواز حکومت کو شرم کرنی چاہیے، اور ہم یہ جو اس کا وظیفہ ہے پہلے تو اس کے منہ پہ مارتے ہیں، تمہیں مبارک ہو یہ وظیفہ، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ خود نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسی چال ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ جو وظیفہ ہوگا تو یہ وظیفہ کوئی تا حیات ہوگا، یہ کئی سالوں کے لیے ہوگا، یہ فقط ان دنوں کے لیے تھوڑی مرید کے سے نظر ہٹانے کے لیے اور آپ احباب کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی ہمیشہ رہنے والا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ایک یونٹ کے اوپر 200 سے اوپر ایک یونٹ ہو تو اس کے اوپر 3,000 روپے کا جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، اس پہ ایک یونٹ کو 3,000 روپے میں غریب عوام کے اوپر یہ بیچ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 25,000 کا ائمہ مساجد کو یہ وظیفہ دے دیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وقتی جو ہے نا امریکہ سے جو ڈالر وغیرہ بھیجے ہوئے ہیں بالخصوص اسی کام کے لیے کہ آپ ان کو تھوڑا منتشر کریں، تو یہ ہوگا، لیکن امریکہ بھی تا حیات ان کی خدمت نہیں کرتا رہے گا۔ ان کا جب مقصد پورا ہونا تھا، تقریباً ہو ہی گیا ہے، ان کا مقصد تھا کہ تحریک لبیک کو مٹا دیا جائے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے اوپر جو امریکہ خوش ہوا، جو اس کے اوپر نیتنیاہو خوش ہوا، اس کے اوپر جو اسرائیل خوش ہوا، اس کے اوپر جو لبرل خوش ہوئے، اس کے اوپر جو انڈیا خوش ہوا، اس کے اوپر جو دیگر دشمن عناصر تھے، جو دین دشمن تھے، ملک دشمن تھے، وہ کتنے خوش ہوئے۔ اس کے علاوہ قادیانیوں نے کتنے جشن منائے۔ تو یہ سب کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے تھا، ان کی فنڈنگ سے آپ کو 25,000 کا وظیفہ دیں گے، تو آپ قطعاً بھی میں نہیں سمجھتا، مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک عالم دین ہو اور وہ یہ ان شرائط کو قبول کر کے وہ 25,000 روپیہ جو ہے وہ اپنے لیے مختص کرے۔ تو اس کے اوپر وہی جواب ہمارا بھی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے۔ طارق مسعود جیسوں کو بھی عبدالواحد قریشی صاحب نے بڑا اس کا زبردست جواب دیا ہے، تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ہم اس پالیسی کو قطعاً بھی نہیں مانتے، اور کوئی بھی غیرت مند مسلمان نہیں مانتا۔